ساڑھے واسطے سبق ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے تو پوچھا ہے کہ بیٹا میں خواب تکیا ہے تینوں ذبح کر رہا تیرا کی ارادہ ہے؟ فقط یہ نہیں کہ ٹھیک ہے اپنی مرضی اپنے بچیاں تے مسلط کر دو، ایسا نہ کرو، انہوں نے مشورہ کریا کرو. لیکن بچے کم عقل ہوندے نے جی انہاں میچورٹی نہیں ہوندی. بچیاں نو چاہیے اپنے ماں باپ دے مشورے تے تسلیم خم کرن کیونکہ وہ دے وچ انہاں دا نفع ہے. سمجھ آ رہی بھائی صاحب؟ آپ نے اپنے بیٹے نے فرمایا بیٹا میں خواب تکیا ہے. بابا کی خواب تکیا گیا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. میں خواب تکیا تینوں ذبح کر رہا. عزیزہ نے من فرما بردار اولاد حضرت اسماعیل القد نے یا ابت فعل ما تؤمر قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آج کل اولاد آندھی ہے سان کی دس دینے اماں ابا چھوڑ آندھا ہے میرے ابے جو موبائل دا بٹن بننا نہیں آؤں. اگلیاں گلہ دا نہیں کی پتا میں دسنا ابے نو میرے تو پوچھ کے ابا ٹورے ابا تے جلا ہویا ابے نو کی پتا ہے. میں کیا پتر جدو ابا بنے ہوں پھر پتا لگنا ہے. اس تو پہنا ہونا سی دس دے بھی رہی ہے تیری سمجھے چھے گل نہیں آنی ادو ہے جدو تو آپ ابے بننا ہے منڈے تیرے ہونے انہاں تینوں آکھنا ہے ابا کھلو جا پھر تین پتا لگنا ہے میں ابا میرا چنگا ہی آ کی آندے ہوئے. اج کل دی او جڑے بچے نا او انٹرنیٹ نے اور فیس بک نے اور مطلب انٹرٹینمنٹ دے جڑے ذرائع نا انہاں بچیاں نے بڑا عالم بنا چھڑیا. وہ اپنے آپ کو سمجھ دینے بعد سی ہن کافی جاننے آ. ایک میرا جملہ نوٹ کر لو درویشو نوٹ کر لو. جیڑا بندہ آکھے نا میں بڑا جاننا سمجھا کرو یہ کچھ نہیں جاننا. نہیں سمجھ آئی؟ وہ دینا لڑنے کی ضرورت نہیں. جیڑا آکھے نا میں سارا ہی جاننا تو سمجھ لیا کرو اس بیچارے نو انہوں کچھ بھی نہیں پتا ان کوئی نہیں پتا. جیڑا جاندا ہویا نا وہ دے جاننے ہون دی علامت ہے کہ یا چپ ہوئے گا تو یا آکھے دا کوئی نہیں پتا. گل رمز دیئے سارے ہم سمجھ نہیں ہوں. جڑے مارم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دینا. جنہ تکیا نہیں وہ کرن گلاں جنہ ویکھ لیا ہے وہ بول دینا. اذا تم العقل نقص الکلام. جدوں عقل پورا ہو جائے ادو گلاں گھٹ جاندیاں. عقل دے پورا ہون دی نشانی کی ہے کہ بندے دیاں گلاں تھوڑیاں ہو جاندیاں. عقل دے تھوڑا ہون دی علامت ہے بندے دیاں گلاں باڑیاں ہوندیاں نے عمل تھوڑا ہوندا ہے. بھائی صاحب سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی؟ عقل پورا ہو جائے تے گلاں گھٹ جاندیاں نے عمل ود جاندا ہے. جدوں عقل ناقص ہوندا ہے نا ادو بندہ گلاں باڑیاں منہ نال کردا ہے عمل کو نہیں ہوندا. میرے عزیز میرے دوست حضرت اسماعیل عرض کردے نے بابا جویں تواڈی مرضی ہے یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جی جویں مرضی جے اونج کر لو. میں آنا ہے اپنے چھوڑا نو آیت پڑھایا کرو ہے. چھوڑا آیت پڑھ کھا آیت دا کی معنی ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر. پتر پتر کہاں بندا ہے جدو ابے اگے آکھے یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جی جویں دل جو اونج کرو. ایتھے پتر دی گل ہے.
اے رتبہ پتر دا کیوں اپنے باپ اگے نہ آکھے ابا بہ جا تینوں کی پتہ ہے بیٹے دا رتبہ ہے آکھے ابا جویں تیری مرضی اونج کر یا ابا افعل ما تؤمر میں اونج ابیان ہوئے آنا جڑے ابے ہو کوئی غلطیاں تو اڈے بچ بھی نہیں کی وہ روز جو سکولے گل دے ہو تے سکولوں آندا ہے تے ٹیویشن گل دے ہو تے ہزاراں روپیے فیس بھی دیندے ہو کہ سکول پڑھائے کدی کسی عالم کو تے درویش کو بھی لے گئے ہو بھائی اتھے بھی جٹ بہ جا کو جی دیاں بھی سن لا انہاں وچ فائدہ ہونا ہی وہ دے ٹیویشن روز کر لے گا تے جے 3 مہینے منڈے چھٹیاں ہون نا سمر ویکیشن ہونیاں نے او دے وچ بھی آکھن کہ کمپیوٹر کورس کراؤ بھائیا انہوں کسی عالم کو کیوں نہیں باندھا کہ انہوں جی دسو ابا کی ہوندا ہے گل تے آ ہوئی قرآن چاہے نا ابا کون ہے حدیث چاہے باپ کون ہے سکول تے نہیں دسیا جاندا ابا کون ہے سکول دے نصاب وچ کوئی کتاب ہے جدا عنوان ہوئے کہ ابا کون ہے فزکس تے نہیں دسیا جاندا کیمسٹری وچ میتھ وچ بایو وچ ابا کون ہے ابا کون ہے اور او دا رتبہ کی ہے یا قرآن وچ دسیندا ہے یا حدیث وچ تے او تے مولوی صاحب ہی پڑھانا ہے سو اپنے بچیاں نوں کچھ دیر کسی درویش کو بھی بایا کرو کی آندے چلو نہ بایا جے کو ہوں آتے کو کر دے رہو ہاں جو کچھ بندے آندے نے مولویاں کو منڈیاں نہ بایا جے منڈے دہشت گرد نہ ہو جان میں کہا جی مولویاں کو نہ رہے تے تاں بھی تھوڑا تھوڑا ہو ہی جانا نے جے کسی نے سچے درویش کو باؤ گے تو پھر دہشت گرد نہیں ہوئے گا انہوں یہ پہچان ہوئے گی کہ میرا ابا کون ہے میری ماں کون ہے اور شریعت حکم کیے کہ باپ دا مرتبہ کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے انتا و مالو کا لے ابی کا تمی اور تیرا مال بھی تیری اولاد بھی ہر شے تیرے باپ دی ہے ٹوٹلی دین دا بیسک لا یہ ہے سپریم لا حضور نے بیان فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا تو اور تیرا سارا مال تیرے والد ہے بس ایک کدو فرمایا جدو ایک جوان بندے نے اپنے ابے دی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ میرا والد میرے پوچھن تو بغیر میرا مال خرچ کر دے میرا ابا میری اجازت تو بغیر پوچھتا بھی نہیں تو میرا ابا میرا مال تک لے جاندہ ہے کدن دے چھڑتا ہے کدی لے جاندہ ہے کی کرتا ہے تو انہوں سمجھاؤ سرکار نے فرمایا جاؤ یہ ابے نے بلا کے لے آؤ صحابی گئے تو انہوں نے فرمایا بھی تینوں حضور بلا رہے ہیں اس حضرت کی تھی یا رسول اللہ ہاں جا بلا کے لے آؤ گئے تھے فرمایا بھی تینوں حضور بلا رہے ہیں اس کا کیا خیر سرکار کیوں یاد فرمایا انہوں نے دسیا تیرے پتر شکایت کی تھی تاں بلا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلو وہ راہ بچنا شاعر بندہ سی شیر بنیندہ آیا کہ میں انہاں شیران دی صورت اپنے نبی پاک نو اپنی گل سنانی مڑوں نے تے کے سنا لے گی وہ آیا تے جدو حضور کو بیٹھا تے حضور فرماندے نے گلاں بعد پوچھڑیاں نے پہلا وہ شیر سنا جڑے راہ چ بولدا ہیں اس حد کی تھی یا رسول اللہ وہ شیر تے اجے میرے ہاں کناں بھی نہیں سنے اجے میرے دل وچ ہی تے تواڈے تک پہنچ گئے فرمایا پہنچ گئے تو سنا اس نے جو اشعار پیش کیتے حضور دی خدمت انہوں دا مفہوم یہ سی کہ یا رسول اللہ میں جوان سا جدو اے پیدا ہویا ہے ہائے ہائے کیا بابے نے ترجمانی کیتی ہے بڑھیاں دے حقوق دی عرض کرتا ہے سونیا اے راتی روے آ تے سانو نیندر نہیں آؤندی اے میرا پتر جڑا ہن جوان ہے نا تواڈے کے بیٹھا ہے اے رات نو نہ سویا تے سانو نیند نہیں آؤندی اے نہ کھاوے آ تے سانو بھوک نہیں لگدی سونیا اے کھاندا سی تے اسی کھاندے ساں اے سوندا سی تے اسی سوندے ساں اینو چین آوندا سی تے سانو چین آوندا سی یا رسول اللہ میں اپنی جوانی دا پانی لا کے اس بوٹے نوں پالدا رہیا آج یہ تناور درخت بن گیا میں کمزور تے بڈھا ہو گیا تے جے میں دے مال وچ کوئی چیز لے لینا تے تواڈے کول شکایت لے کے آیا
اے گل کر کے جدو بابے نظر اتاں حضور دے چہرے ال کیتی نا تو حدیث شریف چاہندا ہے کہ رسول اللہ دی داڑھی مبارک اتھواں نال تر ہو گئی سی اس بابے دی گل سن کے. تو میرے نبی پاک سرکار نے اس بچے نو اس نوجوان نو گریبان کو پھڑ کے اپنے قریب کیتا اور ارشاد فرمایا انتا ومالکا لابیکا، جا چلا جا تو بھی تے تیرا سارا مال تیرے باپ دا ہے. باپ نو اختیار ہے تینوں کسے دا سیری نلا دے تے رل جا، تینوں منڈی چ ویچنا چاہے تو بک جا، لیکن باپ اگے اوف نہ کری. رب دا نا جے نیرا اپنے پتران نو انگریزی نہ پڑھایا کرو، اپنے پتران نو کسے بزرگ عالم کو بٹھایا کرو تاکہ انہوں نے قرآن و حدیث پڑھان. قرآن تعارف کراندا ہے باپ کون ہے، قرآن تعارف کراندا ہے. تھلے بہ جائے اینو تھلے بٹھاؤ، شیخ صاحب تھلے بہ جاؤ. توجہ ہے تھوڑی؟ مسئلہ سمجھو، ذہن وچ بہاؤ. قرآن باپ دا تعارف پیش کردا ہے اور قرآن باپ دا رتبہ بیان کر رہا ہے. کیا باپ فرما رہے ہیں میں تین ذبح کر رہا ہوں؟ یہ سوال نہیں کہ کیوں ابا جی میں کیوں ذبح کر رہے ہو، میں کی جرم کیتا ہے نا. ہائے ہائے جدید ذہن دا بندہ کیویں سمجھے گا کہ لو جی اے پھر زیادتی نہیں پتر ذبح کر چھڑنا. میں کہ سائیں یہی تو وندے پہ باندھا کی گل دی سمجھ نہیں لئی. ذبح کی دے ہونا سی، یہی تو ویکھنا سی کہ آندھا کی ہے بیٹا میں ذبح کرنا ہے. تے سائیں امتحانی چو پاس ہوئے انہوں نے کہا ابا جی میں دل جو نہیں کر رہا. اور پھر اے رمض اس نو سمجھنا خدا را اس نو ذہن وچ بہاؤ. یہ ضائع کرنے والی چیز نہیں. حضرت ابراہیم آ گئے اپنے بیٹے نو لٹایا، فلما اسلما وتلہ للجبین. رب دا قرآن آندا ہے جدو لٹا لیا تو اے گھٹنا پتر دی اتے رکھیا، پشت اتے اکھاں تھلے کیتیاں، گھٹنا اتے رکھیا، چھری کٹ کے جدو اتے رکھی نا وہ حضرت اسماعیل بولے بابا ٹھہرو. ہائے ہائے حضرت اسماعیل عرض کرنے بابا ذرا رکو، بابا ذرا ٹھہرو، بیٹا ہن کیا ہے؟ عرض کرنے بابا میرے ہاتھ بن لو، بابا میرے پیر بن لو. بیٹا کیا وجہ ہے؟ فرمایا بابا جدو تسی چھری چلاؤ گے میں تڑپاں گا، اگر تڑپ دے ہویا میرا ہاتھ تے پیر تانوں ڈاڈا لگ گیا بے ادباں وچ نام نہ لکھیا جائے. ارے بھائی صاحب ایس اے جے پتر دا بابا اگر میں پھڑکیا جس طرح لوگ بکرا چھترا بھمبا ذبح کر دیں تو تڑپ دے، ابا اگر میں تڑپیا بابا تے تانوں ہاتھ یا پیر ڈاڈا لگ گیا تو یہ بھی بے ادبی شمار نہ ہوئے. میرے ہاتھ بن لو، میرے پیر بن لو. اللہ دے پاک پیغمبر نے پتر دے ہاتھ بن لے، پیر بن لے، چھری کڈ لئی پتر دے گلے تے رکھیے. اللہ فرمایا وَنَادَيْنَا، رب آواز دیتی ہے، اللہ آواز دیتی ہے. اللہ فرمایا وَنَادَيْنَا اَيَّا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. فرمایا پیارے ابراہیم بس کر دے، تو حق ادا کر دیتا ہے، ہن بدلہ میں دیواں گا. ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو اپنی خواب سچی کر دیتی، ہن ادا اجر تین میں دیاں گا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں. اب باری میری ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اللہ فرمایا پیارے ابراہیم صبح قیامت تک ہر سال
جدو ذل حج دا مہینہ بھی 10 آئے گی مینوں منن والے تیری سنت تے عمل کردے ہوئے دنیا دے کونے کونے تے نظر آن گے. بس ابراہیم بس ہو گئی. قیامت دی صبح تک مینوں منن والے تیری سنت تے عمل کرن گے، راضی میں ہوندا رہاں گا. سنت تیری ہوے گی، راضی میں ہوواں گا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. اللہ فرمایا جبریل جنت وچوں ایک مینڈھا لے جا اور اسماعیل نو اٹھا لے اور دمبا اتھے رکھ دے. چھری چوں حضرت اسماعیل نو کٹ کے جبرائیل علیہ السلام اللہ دے فرشتے نے تھلے رکھیا. حضرت اسماعیل دے ہتھاں تے خون مبارک لگا تے سرکار نے قربانی دی قبولیت دا اللہ دی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تے اللہ فرمایا ابراہیم ذبح تے دمبئی ہویا ہے پر ثواب میں پتر دی قربانی دے دیاں گا جن میں ملے گا. ذبح دمبئی ہے، جڑا بھی کرے گا ذبح جانور کرے گا لیکن ثواب بیٹے دی قربانی دا.